تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو جاپان متعدد بار سونامی لہروں اور زلزلوں کی زد میں آتا ہی رہتا ہے۔ ویسے تو سونامی لہروں اور زلزلے کے جھٹکوں سے بچنا کسی کے بس کے بات نہیں ہے، لیکن جاپان کے پاس ان آفات کا مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ جستجو ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے 1300 سالوں میں تقریباً 143 سونامی طوفان جاپان میں آ چکے ہیں، جس سے آج تک 1,30,874 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک طوفان 1974 میں آیا تھا، جس میں سونامی طوفان کی لہروں کی اونچائی 90 میٹر تھی۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جاپان میں سونامی طوفان کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صرف 2022 میں ہی 300 سے زیادہ بار زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دن میں 3 سے 4 بار بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں زلزلہ آنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اور جاپان 2000 سے 2022 تک 5 مرتبہ سونامی کی طوفانی لہروں کو برداشت کر چکا ہے، جس میں 2011 میں آنے والا سونامی سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ 11 مارچ 2011 کو اوشیکا پیننسولا سے 72 کلومیٹر ایسٹ میں سمندر کے اندر 9.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ پورے 6 منٹ تک چلتا رہا، جس کی وجہ سے ایک تباہ کن سونامی طوفان نے جنم لیا۔ یہ دنیا کا چوتھا خطرناک ترین اور جاپان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن زلزلہ تھا، جس کے نتیجے میں جو سونامی پیدا ہوا اس سے سمندر میں 180 فیٹ یا 55 میٹر کی اونچائی کی لہریں پیدا ہوئیں۔ پانی کی لہریں 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سینڈائی شہر میں داخل ہوئیں اور کوسٹ لائن سے 10 کلومیٹر تک اندر پہنچی۔ سونامی کی سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی شدت کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا سینڈائی کے رہنے والے لوگ، جن کو صرف 8 منٹ پہلے سونامی طوفان کی وارننگ دی گئی تھی، ان میں سے ہزاروں لوگوں کو بھاگنے تک کا بھی موقع نہ مل سکا۔ اس واقعے کی وجہ سے 2,28,000 افراد بے گھر ہوئے اور 15,000 افراد کی اموات ہوئی۔ ہر طرف قیامت کا سما تھا اور دوسری طرف فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پلانٹ بھی فیل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے خطرناک نیوکلیئر ڈیزاسٹر پیدا ہوا۔ جاپان کو اس سونامی سے $235 ارب کا نقصان ہوا۔ اس نقصان کی وجہ سے اس سونامی کو دنیا کا مہنگا ترین سونامی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاپان ہمیشہ ہی سونامی کی لپیٹ میں کیوں رہتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جاپان کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ پیسیفک اوشن کا یہ سارا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 90% زلزلوں، سونامی اور والکینک ایرپشنز کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اس سارے حصے کو رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیو والکینوز موجود ہیں، جن کو کئی ٹیکٹونک پلیٹس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے جاپان اس حصے کے عین اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سونامی اور زلزلے آتے رہتے ہیں، جن سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان تمام آفات کے علاوہ جاپان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، یعنی جاپان کا 70% حصہ پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے اور باقی 30% حصہ وہ کوسٹ لائن یعنی سمندر کے نزدیک موجود ہے، جہاں ہر وقت سونامی کا خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین، پہاڑوں پر ساری آبادی کو شفٹ کرنا امپوسیبل ہے، لیکن جاپان اپنی شہری آبادی کو اس سونامی سے بچانے کے لیے ہمیشہ سے ہی کام کرتا آ رہا ہے۔ ناظرین، جاپان نے اپنے ہاٹ رسک ایریاز کو بچانے کے لیے اپنی کوسٹ سی پر ایک سی وال بنائی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ سی وال ایک لمبے عرصے سے جاپان کی کوسٹ کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ 1896 اور 1933 میں تباہ کن ٹائفون نے جنم لیا، جس نے ٹیرو نامی گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن پھر یہ گاؤں کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی اعلیٰ ترین مثال بنا، جہاں جاپان نے 2.5 کلومیٹر لمبی اور 10 میٹر اونچی 2 دیواریں بنا کر گاؤں کو سمندری لہروں سے کافی حد تک بچا لیا۔ اس کے بعد جاپان کے دوسرے سمندر کے پاس والے شہروں میں بھی ایسی ہی سٹرکچر والز بنائی گئی، لیکن 2011 والا سونامی ان دیواروں سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ یہ دیواریں جو 8 میٹر اونچی لہروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، سونامی کی آنے والی لہریں 12 سے 15 میٹر اونچی تھی۔ ان 10 میٹر کی دیواروں نے بے شک سونامی کو کافی حد تک روکا، لیکن کئی مقامات پر ان لہروں نے ان دیواروں کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ 2011 کے زلزلہ کے بعد جاپان نے ان دیواروں کو اور زیادہ اونچا اور لمبا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کام کے لیے 1200 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹ کوسٹ پر 400 کلومیٹر لمبی 15 میٹر اونچی دیوار بنائی جائے گی۔ اب کی بار یہ دیواریں پہلے بنائی گئی دیواروں سے 5 میٹر اونچی، جبکہ ان دیواروں کی زمین میں گہرائی 25 میٹر تک ہے، تاکہ اس کی مضبوطی ہر صورت میں قائم رہ سکے، اور اس کی چوڑائی بھی پہلے سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ ان دیواروں کا سٹرکچر اور ڈیزائن اسپیشلی سونامی لہروں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے پہلے سیمولیٹر کی مدد سے آرٹیفیشل سونامی پیدا کیا گیا، اور ہر اینگل سے ویوز پیدا کر کے سونامی کے لیے بنائی گئی دیواروں کو ایک وائبریٹر کی مدد سے 2011 جیسا ارتھ کوئک یعنی زلزلہ پیدا کیا گیا۔
ویوز کتنی بڑی ہوں گی تو کتنا پریشر پیدا کریں گی، یہ سب کچھ پہلے سیمولیٹر کی مدد سے کیلکولیٹ کیا گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ 2011 کے سونامی نے جاپان کو ڈائریکٹلی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس نے سیلاب کی صورت میں بہتے ہوئے آگے سفر کیا تھا، جس کی وجہ سے جاپان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ کوسٹ لائن پر بنائی گئی دیواروں نے لہروں کا پریشر بھی کافی حد تک توڑ دیا تھا۔ سیمولیٹر پر ٹیسٹ کرنے کے بعد اب ان دیواروں کو کرو شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں جب پانی ان کرو شکل میں بنی ہوئی دیواروں سے ٹکرائے گا تو ان لہروں کا پریشر کم ہو جائے گا اور پانی کی لہریں واپس پلٹ کر پیچھے سے آنے والی ویوز کا پریشر بھی کم کر دیں گی۔ سونامی طوفان کی لہروں کے پریشر کو توڑنے کے لیے جاپان نے صرف یہ 15 فٹ اونچی دیواریں ہی نہیں بنائی، بلکہ ہاٹ لوکیشن کے پاس سمندر میں بریک واٹر بھی بنائے گئے ہیں تاکہ آنے والی لہروں کا پریشر یہ پتھر یعنی بریک واٹر کم کر سکے۔ پھر آگے 15 میٹر اونچی دیواریں ان سونامی لہروں کو روکیں گی۔ ناظرین، ان دیواروں سے دوسری طرف لوکل کمیونٹی یعنی مقامی رہنے والے لوگ بہت تنگ ہیں، کیونکہ کئی جگہوں پر یہ دیواریں 4 منزلہ بلڈنگ جتنی اونچی ہو جاتی ہیں، جس سے مقامی رہنے والے لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کام کی وجہ سے ٹورسٹ کی تعداد بھی کم ہو کر رہ جائے گی۔ جاپان نے سونامی لہروں کو 2 الگ الگ لیولز میں تقسیم کیا ہے۔ لیول 1 سونامی جو ہر 50 سے 60 سالوں میں آتا ہے، جس کی لہریں 15 میٹر تک اونچی ہوتی ہیں، اور یہ دیواریں اسی سونامی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ لیکن لیول 2 سونامی جو کئی سو سالوں کے بعد آتا ہے، یہ دیواریں ان لہروں کو بھی نہیں روک پائیں گی۔ اس سونامی کے لیے ہاٹ لوکیشن پر سونامی میٹیگیشن پارکس بنائے جائیں گے۔ ان پارکس میں درختوں کی دیوار لگائی جائے گی جو کہ سونامی کے پریشر کو بریک کریں گی۔ پانی جب واپس سمندر میں جاتا ہے تو گاڑیوں اور کئی دوسری چیزوں کو بہا کر اپنے اندر لے جاتا ہے۔ درخت ان تمام چیزوں کو روک لیں گے۔ جاپان کا یہ سی وال پروجیکٹ یعنی بنائی گئی دیواریں انجینئرنگ کا ایک حیران کر دینے والا کارنامہ ہے اور تباہ کن سونامی کو روکنے میں کافی حد تک کامیاب بھی۔ ناظرین، جاپان خود کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ یہ دیواریں کوئی مستقل حل نہیں ہیں۔ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھ رہا ہے، طوفانوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، زلزلے روزانہ کا معمول بن چکے ہیں۔ جاپان جانتا ہے کہ یہ دیواریں اس کو 100% پروٹیکشن نہیں دے سکتی۔ اصل میں جاپان نے اپنے لوگوں کے لیے ٹائم خریدا ہے تاکہ جب تک یہ دیواریں لہروں کے پریشر کو کم کریں گی تب تک لوگوں کو نکلنے کا کافی ٹائم مل جائے گا۔ ناظرین، امید ہے جستجو ٹی وی کی آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔